بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، ففي رواية عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج الولاء بالدعاء والتضرع. بس میرے محترم دوستوں، عزیزوں، آج کل ہمارے اموال جو تباہ ہو رہے ہیں یا ہم نقصانات آ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ یہ میں نے جو روایت پیش کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسنوا اموالکم بالزکاة، اپنے اموال کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا، اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں جو زکوٰۃ آتے ہیں، ایک سال گزرنے کی وجہ سے، اور اس ایک آدمی کے پاس نصاب ہو اور ایک سال گزر گیا، اس کے اوپر جو زکوٰۃ آتا ہے، وہی زکوٰۃ نہ ادا کرنا مال کی حفاظت نہیں ہو سکتا، اس مال میں نقصان آتا ہے۔ اور جس مال کے اوپر ایک سال گزر گیا اور اس میں زکوٰۃ ادا کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حسنوا اموالکم بالزکاة، یعنی اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فصل دیا، فصل میں پیداوار ہوا، اس میں جو عشر آتے ہیں، اس عشر جو آتے ہیں نا، اس کو ادا کرنا مال کی حفاظت ہے، اور اس کو ادا کرنا مال کی حفاظت نہیں ہے، مال کی حفاظت نہیں ہو سکتا۔ اور جو فصل میں نقصانات آتے ہیں، اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ نے اموال کے زکوٰۃ، اس میں جو زکوٰۃ آتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح مالی خرچے ہوتے ہیں نا، صدقہ ہوتے ہیں، اور کوئی کام ہو، وداؤ مرضاکم بالصدقہ، آپ کے اوپر جو بیماریاں ہیں، حدیث شریف میں آتے ہیں نا، اس کی علاج کس کے ساتھ کرو؟ صدقہ کے ساتھ، وداؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر جتنی بیماری آتے ہیں نا، ہم اس کا علاج کس طرح کر رہے ہیں؟ ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر پیسے آتے ہیں نا، پھر اس کے بعد فیس ہوتے ہیں نا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح دوائی کے اوپر۔ تو ہمارے اوپر جتنے پیسے آتے ہیں، لیکن ہمارے اس طرف توجہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے: داؤ مرضاکم بالصدقہ، آپ اپنے بیماریوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ اس طرح واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، ہمارے اوپر اتنے زیادہ مصیبتیں آتے ہیں، اور یہ مصیبتیں کئی قسم کے ہوتے ہیں، کبھی پریشانی ہوتے ہیں، کبھی دشمنی ہوتے ہیں، اور قسم قسم کے طریقوں میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر کیوں آتے ہیں؟ ہم نے دعا چھوڑ دیا ہے، ہم نے تضرع، عجزی، اللہ کے سامنے عجزی چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔